بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 328 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے شیطان کا وسوسہ دینا۔ آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ آدم اور حوا علیہم السلام جنت سے کیسے ان کو شیطان نے ورگلایا اور کس روپ میں وہ جنت میں گیا، اور پھر عن کی نظیر کیا ہے، یعنی عنہا میں جو عن ہے، اور پھر اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں جو ہیں وہ کئی شبہات کی ازالے بھی ہوں گے، کیونکہ شیطان کا جنت میں جا کے آدم علیہ السلام کو وہ یہ وسوسے دینا، جب کہ اللہ تعالیٰ نے اسے فرما دیا تھا کہ تو یہاں سے نکل جا فإنک رجیم، تو اس کے باوجود وہ جنت میں گیا کیسے؟ اس طرح کی کئی ایک شبہات جو ہیں ان کے جوابات آج ہمارے سبق میں موجود ہیں۔ تو بلا تاخیر ہم آج کے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر ضرورت پڑنے پر اس کی وضاحت کریں گے۔ تو مصنف علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو پس شیطان نے ان دونوں کو اس جنت سے لغزش دی، اور لغزش کس انداز سے دی؟ وَحَمَلَهُمَا عَلَى الزِّلَّةِ بِسَبَبِهَا، اور فرمایا کہ ان کی لغزش کے صدور کا آغاز درخت سے ہوا، اور درخت ہی کے سبب سے شیطان نے ان دونوں کو لغزش پر آمادہ کیا۔ وَنَظِيرُ عَنْ هَذِهِ فی قوله تعالی وما فعلته عن امری، اور فرمایا کہ اس عن کی نظیر اللہ کے فرمان وما فعلته عن امری میں ہے۔ او ازلهما عن الجنة بمعنى اذهبهما، ويعدده قراءة حمزة فازالهما، وهما متقاربان في المعنى، غير أن أزل يقتضي عسرة مع الزوال، وإزلاله قوله هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وقوله ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ اور فرمایا کہ یا معنی یہ ہے کہ ازلہما عن الجنت، کہ ان کو جنت سے ہٹا دیا، ای اذہبہما، کہ ان کو لے گیا، نکال لیا، اور حمزہ کی قرات فازالہما اس کی تقویت کرتی ہے، اور ازل اور ازال یہ متقارب المعنی ہے اور زوال کے معنی پر دلالت کرتے ہیں، مگر زلہ یہ زوال کے ساتھ ساتھ لغزش کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ اور اس کا پھسلانا کیا تھا، پھسلانا یا وسوسہ دینا کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اس نے کہا هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں تمہاری ہمیشگی کے درخت پر اور لازوال سلطنت پر؟ اور اس نے یہ بھی کہا کہ تمہیں تمہارے رب نے منع نہیں کیا اس درخت سے، مگر اس بنا پر کہ تم فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ گے۔ اور ابلیس کا پھسلانا یہ بھی تھا کہ اس نے آدم علیہ السلام سے وَمُقَاسَمَتُهُ إِيَّاهَا بِقَوْلِهِ إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ، اس کا یہ ان دونوں کے سامنے قسم کھانا کہ بے شک میں جو ہوں وہ یقیناً تمہارے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ اور وَاخْتُلِفَ فِي أَنَّهُ تَمَثَّلَ لَهُمَا فَقَاوَلَهُمَا بِذَلِكَ وَأَلْقَاهُ إِلَيْهِمَا عَلَى طَرِيقِ الْوَسْوَسَةِ، وَأَنَّهُ كَيْفَ تَوَصَّلَ إِلَى إِذْلَالِهِمَا بعدما قِيلَ لَهُ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ۔ اور فرمایا کہ اس بارے میں اختلاف کیا گیا کہ ابلیس ان دونوں کے سامنے کسی جسمانی صورت میں آیا اور ان سے بالمشافہ یہ گفتگو کی، یا ان کے دل میں وسوسے کے طور پہ ڈالا، اور اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ ابلیس نے ان کو پھسلانے کی جانب کس طرح راہ پکڑی، جبکہ اس سے تو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اخرج منہا فإنک رجیم، کہ تو نکل جا جنت سے، یقیناً تو مردود ہے۔ فقیل انہ منع من الدخول على جہت التقرمات کما کان يدخل مع الملائکۃ، تو اس کا ایک قول یہ ہے
کہ وہ جیسے اعزاز و اکرام کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ داخل ہوتا تھا اس طرح اس کو داخل ہونے سے روک دیا گیا تھا. وقیلا تمثل بصورت دابۃ فدخل، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ جانور کی صورت میں آیا اور داخل ہو گیا. ولم تعرف الخزنۃ، اور جو دروغہ جہنم ہے وہ اس کو اس انداز پر نہ پہچان سکے. وقیل دخل فی فم الحیۃ حتی دخلت بہ، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ سانپ کے منہ میں داخل ہوا اور اس کے ذریعے وہ جنت میں بھی داخل ہو گیا. وقیل ارسل بعد اتباعہ فازلہما والعلم عند اللہ سبحانہ وتعالی، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ خود نہیں گیا، اس نے اپنے متبعین کو داخل کیا تو انہوں نے جا کر یہ لغزش دی، اور حقیقی علم جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے. جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ. اب آئیے ہم اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں اور سبق کی باقاعدہ تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اذلہما کی جو تفسیر ہے وہ اصدر ذلتہما سے کر کے قاضی صاحب وہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اذلہ یہ اصدر کے معنی کی اس کے ساتھ تضمین ہوئی ہے. اب تضمین کے بعد معنی یہ ہوں گے کہ لغزش کو صادر کروانا. اذلہما اصدر ذلتہما، کہ ان کی جو لغزش ہے وہ صادر کروائی. اور عن اپنے حقیقی معنی یعنی مجاوزت کے معنی میں ہے، اور مجاوزت کے ساتھ ساتھ سببیت کے معنی جو ہیں وہ بھی مستفاد ہو رہے ہیں. اگر فأزلہما الشیطان عنہا کے بجائے فأزلہما الشیطان بہا فرمایا جاتا تو سببیت کے معنی تو حاصل ہو جاتے، لیکن صدور کے معنی کی تضمین نہ ہوتی. اس عن کی مثال جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد وما فعلتہ عن امری، کہ جس کے معنی ہے اور یہ کام میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیا. یہاں بھی امری کے بجائے عن امری فرمایا گیا تاکہ سببیت کے ساتھ ساتھ صدور کے معنی کی تضمین ہو جائے. اچھا، یہ تشریح اس وقت ہے جب کہ عنہا کی ضمیر کا مرجع وہ الشجرہ کو قرار دیا جائے. دوسرا احتمال یہاں پہ یہ ہے کہ عنہا کا مرجع جنت کو قرار دیا جائے، اس وقت اذلہما اذہبہما کے معنی میں ہوگا. اذہبہ کے معنی ہے لے گیا، ہٹا دیا. اس معنی کی تائید وہ حمزہ کی قراءت سے بھی ہوتی ہے جس میں فأزلہما الشیطان عنہا پڑھا گیا ہے. اچھا، اب یہاں پر دو لفظ ہیں، ایک ازالہ یہ جو دوسری قراءت میں پڑھا گیا اور ادھر ازالہ ہے، تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ دونوں متقارب المعنی ہیں، قریب المعنی ہیں، یعنی دونوں کے معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل کر دینے اور منتقل کر دینے کے ہی ہیں. لیکن ازلہ میں جو ذلت ہے یعنی لغزش قدم کا بھی مفہوم شامل ہے، یعنی وہ تبدیلی اور منتقلی جو لغزش قدم کے نتیجے میں ہو وہ بھی اس میں شامل ہے، جبکہ دوسرے میں یہ بات شامل نہیں ہے. اب رہ گئی یہ بات کہ شیطان نے پھسلایا کس طرح تھا، یا اس کا یہ بار بار برگلانا کس انداز سے تھا. تو اس کی کئی ایک صورتیں قاضی صاحب نے آپ کے سامنے یہاں پر لکھی ہیں، اور وہ ان میں سے ایک تو یہ وہ کئی آیات آپ کے سامنے ہیں کہ حل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کیا میں ہمیشہ والے درخت پر تمہاری رہنمائی نہ کروں، یا اس پر کہ جو ہمیشہ کی سلطنت ہے. اب یہ جتنی بھی باتیں تھیں نا، اس کا حاصل جو ہے وہ ایک ہی بات نکلتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے یہاں پر بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ اس نے اللہ کے نام کی قسم کھائی، کہ یہ قسم سے اس کی یہ بات جو ہے وہ پھر سامنے آئی کہ جب وہ قسم کھا کے یہ بات کر رہا ہے تو قسم تو بندہ جھوٹی کھا ہی نہیں سکتا. تو اب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے جو اس کی بات پر یقین کیا وہ اس کی قسم کی وجہ سے کیا کہ اس نے ہمارے رب کا نام لیا ہے تو یہ سچ ہی کہتا ہوگا، لیکن وہ چونکہ جھوٹا تھا تو اس لیے اس نے جھوٹی بات کہی. تو بہرحال حاصل کلام یہ کہ یہاں پر جو اس نے بات کی تھی وہ جھوٹ کے طور پر کی تھی، اور اس نے طرح طرح کے
بہانے بنا کر یہاں پر ان کے سامنے وہ آتا رہا اور بار بار رہنمائی کرتا رہا. کبھی کہتا کہ میں تمہارا ناصح ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور کبھی کہتا کہ اس میں تمہارے لیے زندگی تھی تو میں اس لیے یہاں پر جو ہے وہ اس کے قریب جانے سے منع کیا گیا. لیکن جب رب کا نام لے کر اس نے بولا تو انہوں نے یقین کر کے اس کی بات کو مان لیا. یہ خطائے اجتہادی ان سے اس انداز سے صادر ہوئی. بہرحال یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت تھی. اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کی خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں. سوال نمبر 1 یہ ہے کہ شیطان کا ان کو برگلانا کس انداز سے تھا، کوئی ایک تحریر کریں. سوال نمبر 2 یہ ہے کہ جب شیطان کو جنت سے ہی نکال دیا گیا تو پھر وہ جنت میں برگلانے کیسے گیا، تحریر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.